حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا کر رکھی گئی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5612۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے آباء و اجداد کے نام کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ اس کے بعد میں نے جان بوجھ کر یا نقل کے طور پر ایسی قسم کبھی نہیں کھائی۔ مسند احمد حدیث نمبر 234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے، پھر اگر وہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اور جب وہ وہاں سے اٹھے تو سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4660۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چیخ ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک کو چیخ کا جواب دیا جبکہ دوسرے کو نہ کہا، تو اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی جبکہ میرے لیے دعا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے الحمدللہ کہا جبکہ تم نے الحمدللہ نہیں کہا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 7434۔